बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में इस्लाम अर्ज़ करता हूँ और सब के लिए दुआ गो अल्लाह ताला सबकी मुसीबतें और मुश्किलें आसान फरमाए और सबको ख़राबियों बुराइयों और गंदगी, ये धोखा फ्रॉड झूठ बेईमानी जैसी गंदगी से बाहर निकलने की तौफीक अता फरमाए इस माशरे को, ताकि हम एक अजीम माशरा बना सकें। हमारे अंदर थोड़ी सी खुददारी होनी चाहिए, थोड़ी सी हमारे अंदर गैरत होनी चाहिए, शर्म होनी चाहिए और थोड़ी सी इंसानियत होनी चाहिए। एटलीस्ट हम इंसान हैं। जब ये चीज़ें हमारे अंदर से ख़त्म हो जाती हैं तो हम कुछ भी समझने से देखने से कासिर होते हैं। चाहे हमें कोई कुछ भी करे हमारे लिए, हम देखने समझने और सोचने से बिल्कुल कासिर होते हैं। हम एक गंदी चीज़ों और घटिया चीज़ों के लिए अंधे हो जाते हैं और जो आला चीज़ें हैं उनसे हम दूर हो जाते हैं और हम इस तरह हम दुनिया और आखिरत में ज़लील और रसवा होते हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जिस तरीके से मुझे जो दुनिया का मंज़र नज़र आया, जो मुझे दुनिया को जब मैंने देखा तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ने हैरान कर दिया। मुझे बहुत सारी चीज़ें सोचने पे मजबूर कर दिया, बहुत सारी चीज़ें देखने पे मजबूर कर दिया और मैं इंतहाई मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई। हम तो ये समझते थे कि अमेरिका जो एक बड़ी ताकत है, एक बड़ा मुअज़्ज़ज़ मुल्क है, लेकिन जिस तरीके से वो एग्रेसर के साथ खड़े हुए, जो मतलब गुरूर तकब्बर और जो बदमाशी है, जो मतलब जितनी भी घटिया चीज़ें हैं वो अमेरिका के अंदर देखी गई। और ये बात देखते हुए मुझे भी शर्म महसूस हुई और फिर मुझे ये बात कहनी पड़ेगी कि अरबों को भी शर्म आनी चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप का जिस तरीके से उन्होंने इस्तकबाल किया और इस तरीके से उनको जिस तरीके से प्रोटोकॉल दिया गया, तो वो एक ऐसे इंसान को जो एक एग्रेसर है, एक मुतकब्बर इंसान है और जो इंसानियत का कातिल है, जो हर तरह की जो एक एग्रेसर के साथ खड़ा है, एक घटिया रियासत के साथ खड़ा है, एक एग्रेसर के साथ खड़ा है, इंसानियत के कातिल के साथ खड़ा है, तो अरबों को शर्म आनी चाहिए कि आप अल्लाह को सामने झुकने को छोड़ के उस ताकत के आगे झुक रहे हैं जो एक इंतहाई घटिया ताकत है, जो एक घटिया इंसान है। और आप दुनिया के मफादात के पीछे इतने अंधे हैं कि आपको थोड़ी सी भी इज़्ज़त नहीं है, आपको थोड़ी सी भी ग्रेस नहीं है कि आप किस तरीके से जो है वो एक एग्रेसर के साथ खड़े हैं और उसके आगे झुक रहे हैं। बड़ी शर्म का मकाम है, डूब मरने का मकाम है। मुझे आज अपने ऊपर ये बात फ़ख्र हो रही है, बेशक मैं भूखे पेट खड़ा हूँ अपने लिए, अपने लोगों के लिए, लेकिन ख़ुददारी के साथ खड़ा हूँ, लेकिन अपने ईमान के साथ खड़ा हूँ, अपने अल्लाह पर यकीन के साथ खड़ा हूँ, अपने ऊपर अपने एतमाद के साथ खड़ा हूँ। लेकिन मैं किसी ऐसी घटिया ताकत के आगे झुकने को कभी तरजीह नहीं दूंगा। मैं भूख से मर जाऊंगा चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं ऐसी ताकत के आगे कभी नहीं झुकूंगा अपने मफादात की खातर, जो एक घटिया तरीके से जो एग्रेसर के साथ खड़ी है, जो इंसानियत की कातिल है, जो 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 गुरूर और तकब्बर में मुब्तला है और जो इस हद तक इतनी दुनिया को जो तबाह कर चुकी है, वो भी झूठ के साथ, मक्कारी के साथ। और कोई एक भी सच्चाई ऐसी नहीं है कि जिसके लिए अमेरिका ने किसी मुल्क पे उस सच्चाई के साथ हमला किया हो, ग्रेस के साथ हमला किया हो, बदमाशी के साथ, अपने गुरूर के साथ, तकब्बर के साथ। और इंसानियत का ज़रा भी लिहाज नहीं किया गया, इंसानियत का खून बहाया गया। यकीनन ये एक बावकार इंसान, एक बावकार माशरा और एक बावकार लीडर इस तरीके की घटिया सोच नहीं रख सकता। इस वक्त दुनिया को ये बात सोचनी चाहिए, हर इंसान को सोचनी चाहिए कि हम किसके आगे झुकते हैं। हम क्या कि अगर अल्लाह के आगे झुकेंगे तो अल्लाह हमारे सर को बुलंद करेगा, अगर घटिया इंसान के आगे झुकेंगे तो वो हमें हमारे सर को और नीचा करने की कोशिश करेगा, वो हमें और नीचा दिखाएगा। हम अगर आला और अजीम ताकत के आगे झुकेंगे तो अल्लाह ताला हमारा सर बुलंद रखेगा, यकीनन याद रखिएगा ये बात। और मैं आप सबको ये आईना दिखा रहा हूँ, आप बेशक आपके सामने आईना खड़ा है और अपनी शक्ल अच्छे से आप देख लीजिए कि हम कहाँ पे खड़े हैं और हम अब तक कहाँ पे खड़े थे। हम क्यों
دنیا کی وقتی مفادات کی خاطر ہم دنیا کی طاقت کے آگے جھکتے ہیں، جب کہ ہمارے سامنے دنیا کی کائنات کی ایک سپریم طاقت اللہ تعالیٰ کی طاقت موجود ہے، ہم کیوں اس سے دور ہو گئے؟ ہم کیوں دنیا داری کے پیچھے پڑ کے دھوکہ، فراڈ، جھوٹ، بےایمانی اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے اس طریقے کی گھٹیا سیاست کر رہے ہیں؟ ہم کیوں اللہ تعالیٰ سے اتنے دور ہو گئے؟ ہم کیوں اس سپریم طاقت سے جو ہمارے سروں کو بلند کرتی ہے، جو ہمیں ہر مصیبت سے نجات دلاتی ہے، جو ہماری دنیا اور آخرت کے بارے میں ہمیں بار بار آگاہ کرتی ہے، جو طاقت یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو باوقار بنائیں، آپ اپنے آپ کو عظیم بنائیں، کیونکہ میں نے آپ کو اشرف المخلوقات پیدا کیا۔ لیکن اس کے برعکس ہم دنیا داری کے آگے، دنیا کی طاقت کے آگے، طاقتور کے آگے جھکتے ہیں، اور پھر ہم ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، پھر ہم روتے ہیں، پیٹتے ہیں، ہماری یہ مشکلیں اور ہماری یہ مصیبتیں، اور ان کا رونا روتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم اللہ کی طرف نہیں جھکتے۔ اتنے مسائل اور مصیبتیں ہونے کے باوجود بھی اللہ کی طرف نہیں جاتے، ایک سپریم طاقت کے آگے نہیں جھکتے، ہم ایک انسان ہوتے ہوئے بھی انسانیت کی طرف نہیں جاتے، اور ہم یہ سمجھنے سے بالکل بھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ ہم وقتی مفادات کی خاطر اس حد تک آندے ہیں کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ بس جو ہمارے وقتی مفادات ہیں بس وہی چیز، وہی سب کچھ ہے۔ ہم اپنے نہ فیوچر کو دیکھ پاتے ہیں، نہ آنے والی نسلوں کو کے لیے کچھ کر پاتے ہیں، نہ اپنی آخرت کو سیو کر پاتے ہیں، نہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ہر انسان نے مرنا ہے، موت کی طرف لپکنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میں شعور عطا فرمائے اس چیز کا، تاکہ ہم سمجھیں اور اپنے آپ کو ایک باوقار قوم بنا سکیں، اپنے اندر غیرت پیدا کر سکیں، اپنے اندر ایمان پیدا کر سکیں، اپنے اندر انسانیت پیدا کر سکیں، ہم یہ ظلم سے باز آ سکیں جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہیں، اپنے معاشرے میں کرتے ہیں، اور اس انسان کے آگے بھی جھکنے سے باز آ جائیں، اس طاقت کے آگے بھی کہ جسے ہم جو دنیا کا ایک ہوا ہے، ایک ظاہری اٹریکشن ہے، ایک ہوا ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور وہ اس وقت جس طریقے سے وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں، اور میں نے پہلے بھی ولاگ میں کہا تھا کہ جو مذہب پرست لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر دو چیزیں کامن ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ انتہائی درجے کے انتہا پسند ہوتے ہیں، اور دوسرا وہ اپنے آپ کو اعلیٰ تصور کرتے ہیں، اور دے تھنک دیم سیلف کمپیریٹیولی ہائر، اور وہ دوسری دنیا سے اپنے آپ کو عظیم تصور کرتے ہیں۔ اور اس وقت اور یہی چیزیں جو ہیں وہ انتہائی انسان جتنا زیادہ کم تر ہوتا ہے، جتنا زیادہ کم درجے کا ہوتا ہے، وہ اتنا اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہے۔ ایک باوقار اور عزت دار انسان کے اندر یہ سوچ بالکل بھی نہیں ہوتی، اور وہ مذہب پرست چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے وہ اسلام کے اندر مذہب پرست ہوں، چاہے وہ یہودیوں کے اندر ہوں، چاہے وہ ہندوؤں کے اندر ہوں، چاہے وہ کرسچینٹی کے اندر ہوں، کسی بھی مذہب سے وہ تعلق رکھتے ہوں، جب وہ مذہب پرست ہیں تو وہ ان کے اندر دو چیزیں بالکل کامن پائی جائیں گی۔ ایک تو وہ اپنے آپ کو بہت اعلیٰ تصور کریں گے، اور دوسرا وہ انتہا پسندی ہوگی، ان کے اندر شدت پسندی ہوگی۔ یہ دو چیزیں بالکل بھی یہ کامن ہیں، اور میں ابھی پھر سے اس بات کو میں کہہ رہا ہوں۔ اسی طریقے سے جو یہودی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا کی سب سے اعلیٰ قوم ہیں، کیونکہ یہ ایک کم ظرف انسان کی، ایک کم نیچ درجے کے انسان کی یہ خصلت ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اونچا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ ایک عزت دار اور رسپیکٹفل انسان، ایک عظیم انسان، وہ اپنے آپ کو عاجز اور سادگی کے اندر رکھتا ہے، عاجزی کے اندر رکھتا ہے، سادگی کے اندر رکھتا ہے، اور وہ انسانیت کو عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اور انسانیت اور اپنے لوگوں کو ایک رسپیکٹفل، اپنے معاشرے کو، اپنے لوگوں کو بھی ایک رسپیکٹ دیتا ہے، اور دنیا کو ایک رسپیکٹفل نظر سے دیکھتا ہے، اور رسپیکٹفل بنانا بھی چاہتا ہے۔ لیکن ایک کم درجے کا انسان، نیچ انسان، گھٹیا قسم کا انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو اعلیٰ تصور کرے گا اور دنیا کو کیڑے مکوڑے سمجھے گا، اور یہی عادت اس وقت اسرائیل کے اندر ہے، اور یہی عادت اس وقت ہندوؤں کے اندر ہے، کیونکہ وہ مذہب پرست ہیں۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اسلام کوئی مذہب نہیں ہے، لیکن اسلام کے اندر مذہب پرست موجود ہیں، اور وہ بھی اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، وہ دوسرے سب مسلمانوں سے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتے ہیں، اور یہ چیز میں خود میں نے اپنی آنکھوں سے اس چیز کا تجزیہ کیا ہے۔ میں نے ہر مکتب فکر کے ساتھ رہ کے
میں نے ہر چیज़ کا نچوڑ نکال کے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اور وہ ہر طبقے سے اپنے آپ کو بھی اسلام کے اندر بھی وہ ایسے گروپ ہیں مذہب پرست جو اسلام کے کا چہرہ مسخ کرتے ہیں، اسلام کو بدنام کرتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے یہ کہ ہم دنیا سے، ساری دنیا سے بہت زیادہ عظیم ہیں، اعلیٰ ہیں، حق بر ہیں، لیکن ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں۔ جو ہمارے جس غلط فہمی میں ہم مبتلا ہیں وہ اس سے محض ایک غلط فہمی اور ایک ہوا ہے، ایک، اور ہم جس دنیا کو کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو ہمیں بڑی اٹریکٹیو نظر آ رہی ہے، یہ بھی ایک ہوا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہمیں سنجیدگی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایران کا جو مجھے کردار نظر آیا جو اس سینیریو میں، وہ ایک انتہائی ذمہ دارانہ تھا، ایماندارانہ تھا، مخلص تھا، اور سمجھداری کے ساتھ انہوں نے وہ چل رہے تھے۔ مجھے ایران کا جو میں نے پہلے، اس سے پہلے ایران کا اس نزدیکی کے ساتھ میں نے تجزیہ کبھی بھی نہیں کیا،